بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ایسے محلے کی کہانی ہے جہاں تمام غریب لوگ آباد تھے۔ وہاں عثمان کا بھی گھر تھا۔ اس کی پہلی بیوی ایک غریب مگر شریف گھرانے کی لڑکی تھی۔ شادی کے 1 سال بعد ہی اس کی ایک بچی نے جنم لیا۔ تب سے ہی وہ بیمار رہنے لگی تھی، روز بروز کمزور اور زرد پڑتی جا رہی تھی۔ آس پاس کی عورتیں اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ جب شادی ہو کر آئی تھی تو پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی، ایک بچی کی پیدائش کے بعد ایسا روگ لگ گیا کہ کملا کر ہی رہ گئی تھی۔ اللہ جانے اسے ایسا کیا روگ لگ گیا تھا، دیکھتے دیکھتے چارپائی سے لگ گئی۔ اس کی بچی سمرہ ابھی 3 سال کی تھی کہ وہ زندگی سے منہ موڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس کی وفات کے بعد عثمان سخت پریشانی میں گر گیا، کیونکہ وہ اکیلا تھا اور 3 سال کی بچی کو نہیں سنبھال سکتا تھا۔ اسے جوئے کی بھی لت بھی تھی، وقت زیادہ دوستوں کے ساتھ گزارتا، بچی کبھی پڑوس میں چھوڑ جاتا۔ پڑوسن نے بچی پر ترس کھاتے ہوئے عثمان کے لیے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک رشتہ ڈھونڈ نکالا۔ لڑکی کا نام آمنہ تھا۔ پڑوسن کی کوششوں سے عثمان کی شادی آمنہ سے ہو گئی اور اس کا گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ سبھی محلے والے خوش تھے کہ 3 سالہ بچی کو پھر سے ماں مل گئی ہے۔ آمنہ اچھی لڑکی تھی۔ شادی کے وقت اس کی عمر 20 سال تھی۔ چند دن عثمان اس کے ساتھ ٹھیک رہا، پھر راتوں کو غائب رہنے لگا۔ بچی اور آمنہ رات بھر اکیلے گھر میں رہتے۔ عثمان نے نوکری بھی چھوڑ دی، کیونکہ وہ رات بھر دوستوں کے ساتھ ہوتا، صبح آتے ہی سو جاتا، دوپہر کو نیند سے بیدار ہوتا۔ اسی طرح وہ کہیں جم کر کام نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے آمنہ پریشان رہنے لگی۔ وہ محلے کی عورتوں سے کہتی کہ مجھے کام دلوا دیں، جھاڑو پوچھا میں سب کروں گی، برتن دھو لوں گی، لیکن مجھ سے ننھی بچی سمرہ کا بھوک سے ہلکان ہونا نہیں دیکھا جاتا۔ حالانکہ وہ سوتیلی ماں تھی، مگر وہ بچی سے اس کی ماں جیسا سلوک کرتی، اور ان حالات سے تنگ آ کر اس نے عثمان سے پیسوں کا مطالبہ شروع کر دیا۔ وہ جب پیسے مانگتی، شوہر اسے مارنے پیٹنے لگتا۔ اس کے رونے کی آوازیں پڑوسی سنتے تو اسے سمجھاتے، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ سال بعد آمنہ نے مریم کو جنم دیا۔ اس نے سوچا شاید اب شوہر بھی ٹھیک ہو جائے گا، مگر ایک بار جوئے کی لت لگ جائے تو مشکل سے ہی چھوٹتی ہے۔ وقت نہایت تکلیف میں گزرنے لگا۔ آمنہ دونوں بچوں کو پڑوسن کو دے کر صبح کام کے لیے نکلتی تھی تو شام کو لوٹتی تھی۔ اس صورتحال کو روز روز کون برداشت کر سکتا تھا؟ بالآخر پڑوسن نے بچیوں کو سنبھالنے سے انکار کر دیا۔ اب سوائے مائکے جانے کی اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر باپ کے گھر چلی گئی اور تمام اقوال سے آگاہ کیا تو اس کے باپ نے عثمان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ عثمان نے بیوی کو طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ اب عدالت جانے کے اور کوئی راستہ نہ بچا۔ آمنہ کے والد نے عدالت میں طلاق کا کیس دائر کیا۔ جب عدالت میں بیان کا وقت آیا تو جج صاحب نے کہا کہ جانتی ہو کہ اگر تم طلاق لو گی تو بچی باپ کو مل جائے گی۔ اس نے سمرہ اور مریم کو سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شوہر نے کہا کہ جج صاحب، بڑی لڑکی کی یہ سوتیلی ماں ہے، اسے پہلے مجھے دلوا دیں اور دوسری بھی مجھے بخش دے، کیونکہ طلاق میں نہیں دینا چاہتا، یہ خود لینا چاہتی ہے۔ میں بیوی کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، میں صلح کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر آمنہ نے دونوں بیٹیوں کو پیار کیا اور پھر روتی ہوئی انہیں شوہر کے حوالے کر دیا۔ اس منظر کو دیکھ کر جج صاحب بھی حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں بیٹیاں دینے کا کوئی دکھ نہیں کیا؟ تم ان معصوم بچیوں کی خاطر صلح نہیں کر سکتی؟ آمنہ نے کہا جج صاحب، کون ماں اپنے دل کے ٹکڑے جدا کر سکتی ہے؟ میرے اندر بھی ممتا ہے، جس دل سے بچیاں اس کے حوالے کر رہی ہوں، میرا دل بھی جانتا ہے، لیکن یہ بھی سوچنا ہے کہ آج میری ایک بچی ہے، کل اور بچے ہو جائیں گے۔ اگر بعد میں اس نے خود مجھے طلاق دے دی تو مشکل ہو جائے گی۔ آج ایک کو جدا کر رہی ہوں، کل دوسرے بچے بھی جدا ہوں گے۔ عورت کے اس دلائل پر جج صاحب نے طلاق کا فیصلہ دے دیا۔ پہلی بچی جو شوہر کی تھی اسے دے دی اور چھوٹی بچی کو ماں کے حوالے کر دیا۔ عثمان سمرہ کو لے کر گھر آ گیا اور اپنے رشتے کے لیے سب سے کہنے لگا۔ بالآخر اسے رشتہ مل گیا۔ اس نے تیسری شادی کر لی۔ تیسری بیوی کا نام مہر بانو تھا، جس کی عمر 16-17 برس تھی۔ وہ ایک بھولی بھالی لڑکی تھی۔ اس کی ماں فوت ہو چکی تھی۔ باپ نے عثمان سے سودا کیا تھا کہ جب تمہاری لڑکی جوان ہو تو اس کا رشتہ مجھے دینا۔ عثمان نے اسے لکھ کر دے دیا کہ جب سمرہ 11-12 برس کی ہو جائے گی تو وہ اس کی شادی مہر بانو کے باپ سے کر دے گا۔
یہ ایسے مہربانوں کا رشتہ مل گیا، وقت گزرتے دیر نہیں لگتی اور وہ وقت گزر گیا۔ سمرا 11 برس کی ہو گئی تو مہربانوں کے باپ نے معاہدے کے تحت داماد کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ عثمان نے کہا مجھے وعدہ یاد ہے، آپ جب کہو گے بیٹی آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ نکاح کا بندوبست کر لیں۔ جب سمرا نے یہ سنا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پوری طرح ڈر گئی کہ جس شخص کو وہ نانا پکارتی تھی اس سے اس کی شادی کی بات ہو رہی تھی، حقیقت میں وہ اس کی سوتیلی ماں کا باپ تھا، اور دیہاتوں میں اکثر اسی طرح کے بے جوڑ رشتے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی باپ سے بولی کہ آپ مجھ پر ظلم نہ کریں، میرے نانا سے میری شادی نہ کریں۔ باپ نے کہا کہ بیٹی وہ تیرا حقیقی نانا نہیں ہے، میرا اس کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، ورنہ وہ اپنی بیٹی مہربانوں مجھ سے واپس لے جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے یہ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ماں کو ترسیں گے، انہیں کون پالے گا؟ میں تمہیں اپنی عزت کا واسطہ دیتا ہوں، میری بات مان جاؤ ورنہ مجھے تھانے کچہری جانا پڑے گا اور بہت خواری ہوگی۔ وہ مسلسل روتی رہی اور انکار کرتی رہی، لیکن مہربانوں نے بھی شوہر کا ساتھ دیا، اس کو سمجھا بجھا کر زبردستی دلہن بنا دیا۔ اپنے چھوٹے بچوں کے واسطے دے کر سمرا کو مجبور کر دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے باپ کی بیوی بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ سمرا نے بالآخر صبر کر لیا۔ سمرا ایک فرشتہ صرف بچی تھی، اس نے کسی سے نہ فریاد کی اور نہ شکایت کرتی بھی تو کس سے؟ کون اس کی سنتا؟ اگر گھر سے بھاگتی تو لوگ اسے شوہر کے حوالے کر دیتے یا اس کے باپ کی۔ جب وہ 13 برس کی ہوئی تو امید سے ہوئی، 14 برس کی عمر میں وہ ماں بن گئی۔ عثمان مہربانوں کے باپ کے ڈر سے کچھ نہ کچھ کام کرنے لگا تھا، جب موقع ملتا جوا ضرور کھیلتا تھا، اس نے اپنی لت کو نہ چھوڑا۔ مہربانوں بھی 4 بچوں میں گھر گئی تھی اور محنت کر کے گھر کا گزارا چلانے لگی، سلائی کر کے بچوں کا پیٹ پالنے لگی، مگر باپ سے عثمان کی شکایت نہ کرتی۔ ایک دن وہ کام کرنے نکلی تو پیچھے بچے اکیلے تھے۔ بڑے لڑکے نے دروازے کی کنڈی کھولی، چھوٹی بچی باہر چلی گئی اور بھاگتی ہوئی گھر سے دور نکل گئی۔ بچی کو گلی میں بھاگتے دیکھ کر اس علاقے کے مسجد کے مولوی نے سامنے روک لیا اور اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ کہنے لگے بچی محلے کی ہوگی، جس کی ہوگی لے جائے گا، میں اعلان کروا دیتا ہوں۔ جب مہربانوں گھر پہنچی تو بچی کو نہ پایا۔ تینوں بچوں سے پوچھا تمہاری چھوٹی بہن کہاں ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ روتی ہوئی اسے تلاش کرنے گھر سے نکلی تو گلی میں ایک عورت مل گئی۔ اس نے رونے کا سبب پوچھا، میری بیٹی جو 3 برس کی تھی کہیں کھو گئی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ عورت بولی مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، وہ مسجد میں اعلان کروا رہے تھے، شاید تم نے اعلان نہیں سنا۔ مہربانوں مولوی صاحب کے پاس گئی۔ اس وقت عثمان نے بیوی کو مولوی کے گھر جاتے دیکھ لیا۔ اس نے اعلان نہیں سنا تھا کیونکہ اعلان ہو جانے کے بعد وہ گھر کی طرف آیا تھا۔ وہ مولوی صاحب کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو کر بیوی کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جب مہربانوں بچی کو لے کر نکلی تو عثمان نے اسے کچھ نہ کہا اور اس کے پیچھے پیچھے خاموشی سے چلتا رہا۔ جو ہی گھر میں دونوں داخل ہوئے، عثمان نے جوتا اتار لیا اور مہربانوں پر جوتوں کی بارش کر دی۔ تم مولوی صاحب کے گھر میں کیوں گئی تھی؟ اس نے بتایا کہ بچی کھو گئی تھی اس لیے گئی تھی۔ اس نے کہا کہ میری غیر موجودگی میں تم گھر سے نکلی کیوں؟ اب تمہاری یہ سزا ہے کہ تمہیں طلاق نہیں دوں گا، مگر بچی تم سے چھین کر اپنی بیٹی کے پاس چھوڑ آؤں گا۔ اس روز عثمان نشہ پی کر آیا تھا۔ اس نے مہربانوں کو اتنا مارا کہ وہ نڈھال ہو کر گر گئی۔ اس کے صبر کی حد ہو گئی۔ شام کو چادر لپیٹ کر وہ اپنے باپ کے گھر چلی گئی۔ چونکہ عثمان 3 سالہ بچی اور بچوں کو لے گیا تھا، اسے ڈر تھا کہ یہ ظالم بچوں کو جوئے میں ہار دے گا۔ راستے میں تھی تو عثمان بیٹی کے گھر سے لوٹ رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا تمہیں ہر صورت میرے ساتھ رہنا ہوگا، اگر باپ کے گھر بیٹھو گی تو میری بیٹی کو بھی طلاق ہو جائے گی، اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ بولی میں پال لوں گی اور میرے بچوں کو تمہاری بیٹی پال لے گی۔ اس بات پر عثمان نے مہربانوں کے منہ پر تھپڑ مار دیا
اور وہ زمین پر گر گئی۔ عثمان نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھانے لگا، اپنے ساتھ گھر لے جانے لگا، لیکن مہربانو نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ہاتھ چھڑوا کر بولی، مجھے چھوڑ دے، میں تیرے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اسی شور شرابے پر ارد گرد کے لوگ اکٹھے ہو گئے، پوچھنے لگے کہ یہ کیا بات ہے۔ عثمان نے کہا، یہ میری بیوی ہے، تم لوگ جاؤ یہاں سے، ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ مہربانو بولی کہ میں اس کی بیوی نہیں ہوں، میں اسے نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ عثمان نے بڑے مجمع کے سامنے طلاق 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 کے الفاظ کہے، کیونکہ اب وہ مہربانو کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ مزید مار سکتا تھا۔ بڑے مجمع میں وہ بیوی کو طلاق دے کر چلا گیا اور مہربانو واپس باپ کے گھر آ گئی۔ جب اس نے باپ کو ساری داستان سنائی تو وہ بھی غصے میں آ گیا۔ اس نے سمرہ کو کہا کہ چل، میں بھی تجھے بھرے بازار میں کھڑے کر کے طلاق دے دوں گا، تاکہ تیرے باپ کو پتہ چلے کہ کسی کی بیٹی کو کس طرح طلاق دیتے ہیں۔ سمرہ اور مہربانو نے بہت روکا، لیکن اس کے ایک نہ سنی۔ ایک وحشی مرد نے اپنے جیسے دوسرے وحشی مرد سے بدلہ لینے کی قسم کھا لی تھی، اور اسی طرح بازار میں کھڑا کر کے مہربانو کے باپ نے سمرہ کو طلاق کے الفاظ 3 بار کہے اور اسے بازار میں چھوڑ کر چلتا بنا۔ سمرہ روتی ہوئی باپ کے گھر آ گئی۔ جب باپ نے دیکھا تو پوچھا، کیا ہوا ہے؟ اس نے تمام احوال سنایا۔ آپ نے جیسے مہربانو کے ساتھ کیا ویسے ہی اس کے باپ نے میرے ساتھ کیا۔ اب تمہارے بچے میں پالوں گی اور میرے بچے مہربانو، ایسا ہی کہا تھا نا؟ تو اب ویسا ہی ہوگا۔ عثمان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر وقت گزر جانے کے بعد اس روز وہ بہت رویا تھا، مگر اب رونے کا کیا فائدہ، کیونکہ بچے جو پھول ہوتے ہیں وہ پھول مرجھا گئے تھے، کیونکہ ان کی مائیں ان سے جدا ہو گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔